والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت قبلہ اطاعت کعبہ انقیاد ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر مسجد میں حاضر ہوئے اور ہماری حاضری کو پروردگار عالم حاضر خیر میں قبول فرمائے۔ جس مہینے کا ہمیں اور آپ کو بڑی شدت سے انتظار تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے کی خیرات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت عطا فرمائے۔ ہم سب کو ماہ رمضان مبارک ہو اور اس کی برکتیں مبارک ہو، اس کی خیرات مبارک ہو، اس کے فیضان مبارک ہو، اس کے فضائل و کمالات مبارک ہوں۔ پروردگار عالم جب بخشنے پہ آتا ہے، نوازنے پہ آتا ہے تو ایسے مقدس مہینے عطا فرماتا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جو ہی ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت اسی طریقے سے ایک اور ہے کہ جو ہی ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا گیا مفسرین نے، محدثین نے، بزرگان دین نے اور احادیث پاک کی روشنی میں یہ بات آتی ہے، بیان کی جاتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی پروردگار عالم کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو جایا کرتا ہے کہ جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کا عمل پوشیدہ نہیں ہوتا، بلکہ فوراً اجاب باب الہی سے اس کی دعائیں ٹکراتی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، مطلب ہمارا کوئی عمل جو ہے رائگاں نہیں ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو قبول فرماتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہم نے ماہ رمضان المبارک کا آغاز کیا اور کل کے روز چاند دیکھنے کے بعد پہلی تراویح ہم نے پڑھی ہے، چاند دیکھنے کے بعد پہلی تراویح ہم نے ادا کی ہے، اور تراویح ایک اہم عبادت ہے اور رمضان المبارک میں ہی کی جاتی ہے۔ باضابطہ طور پر امامت کی جماعت کی شکل میں ایک امام کے پیچھے ہم اور آپ سب مل کر تراویح کو پڑھنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ باضابطہ طور پر قرآن پاک کا ختم کیا جاتا ہے اور قرآن پاک کو دلچسپی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ یہ کسی زمانے میں حضرت عمر خلیفۃ المسلمین، امام المسلمین، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھا کہ صحابہ کرام پڑھ تو رہے ہیں لیکن سب منتشر ہیں، کوئی اپنی پڑھ رہا ہے، کوئی وہ پڑھ رہا ہے، کوئی یہ پڑھ رہا ہے، اس طریقے سے دیکھا تو یہ چیز آپ کو اچھی نہیں لگی کہ خوشی کا مہینہ ہے، مبارک و مسعود ساتیں ہیں اور لوگ تنہا نماز پڑھیں، مزہ نہیں آ رہا۔ آپ نے حکم نافذ کر دیا کہ سب تراویح کی نماز پڑھیں گے اور ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے روز آپ نے ملاحظہ فرمایا اور دیکھا کہ سب صف بس صف، جماعت در جماعت لوگ کھڑے ہیں اور ایک امام امامت کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہے تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور اس وقت خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی تھی، اور یہی ہے بھی، اور اس سے زیادہ ہم کو قدم بڑھا کر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور شارٹ کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترویحہ عربی میں کہتے ہیں کہ ہر 4 رکعت پر بیٹھ جائے اور آدمی سکون حاصل کرے اور کچھ دعائیں ہوتی ہیں، مخصوص دعائیں، وہ پڑھے اور پھر سانس لے اور سانس لے کر پھر کھڑا ہو، پھر نماز بقیہ جو ہے وہ ادا کرے، تاکہ اس 4 رکعت میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کو باقی عبادت کرنے میں کوئی کسی طرح کی کوئی تکلیف اور دشواری نہ آئے، بلکہ آسانی کے ساتھ وہ تراویح کو انجام دے سکے۔ یہی ہے ترویحہ۔
اور تراویح ترویحہ کی جمع ہے. ترویحہ 1-4 کو بولتے ہیں، 1-4 پر بیٹھنے کو ترویحہ کہتے ہیں. اور جب اس طریقے سے آدمی 3 یا 4 بار 5 بار بیٹھے گا تب جا کے مسلسل 20 رکعت تک ہر 4 پر بیٹھنے کے بعد تب جا کر اس کی نمازیں مکمل ہوں گی اور 20 رکعت تراویح ہوگی. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح ایسا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہوتی ہے، وہ ثابت کرتے ہیں، تو ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی عربی میں گرامر کہتے ہیں، آپ اگر گرامر سے واقفیت رکھتے ہیں تو عربی میں گرامر اسے کہتے ہیں کہ 2 سے زیادہ کو گرامر کہا جاتا ہے عربی میں. اور آپ تراویح کہہ رہے ہیں، یہاں پر حال تو یہ ہے کہ اگر آپ 8 رکعت کہتے ہیں تو صرف ترویحہ ہوا، تراویح کہاں ہوئی؟ تو آپ تو گرامر بھی سمجھنے سے قاصر رہے، آپ تو گرامر بھی سمجھ. اور پھر آپ کون ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے بعد فیصلہ کرنے والے؟ لہٰذا آپ کی بات کو کوئی مانے گا بھی نہیں، قابل قبول بھی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارکہ میں آپ نے یہ حکم صادر فرما دیا، جماعت کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح انجام دی جاتی تھی، اور انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک جاری رہے گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو عالم نے فرمایا اس مہینے کے تعلق سے کہ من قام، اس تراویح کے تعلق سے فرمایا کہ من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے خاطر قیام اللیل کرے گا، یعنی تراویح کی نماز ادا کرے گا، تراویح کی نماز پڑھے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا. مچل کے کہہ دیں. اور ماہ رمضان ہے، تھوڑا سا بخالت نہ کریں، جتنا سبحان اللہ کہیں گے اتنا ثواب آپ کو ملے گا. عام دنوں میں آپ سبحان اللہ کہتے تھے تو 1 ثواب، اور اس میں تو ایسا ہے کہ نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، نیکیوں کا بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے. آدمی 1 کرتا ہے اس کا 70 اللہ تبارک تعالیٰ خزانہ رحمت سے عطا فرماتا ہے. تو آپ بخالت سے کام نہ لیں، ابھی بہت کچھ آپ کو کرنا ہے. یہ مہینہ شروع ہوا ہے، اور آپ کے ایمان کی کمیت و کیفیت کو ناپنے کے لیے کہ آپ کتنا ابھی ایمان والے ہوئے اور نہیں ہوئے تو ابھی کتنا ہونے کی ضرورت ہے، اس کو بتانے کے لیے ماہ رمضان آتا ہے. تو ایک باضابطہ طور پر ایک ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے کہ 11 مہینے تو بگڑے تھے، کم سے کم 12ویں مہینے میں سدھر جاؤ، 12ویں مہینے میں اپنی اصلاح کر لو. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں پرہیزگار بنا دے، تاکہ تم روزہ رکھ کر قرب الہی کے مستحق بن جاؤ اور بارگاہ قرب الہی میں اپنا مقام حاصل کرو اور متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اسی لیے روزہ رکھایا گیا ہے، ورنہ اگر کوئی اور مقصد ہوتا تو پھر روزے کی تعلیم. اور روزے کا اجر بھی، عبادت کرنے والے اپنی عبادتیں کرتے رہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، حکم خداوندی ہے، اس کی اپنی اپنی جزا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فیض کرم سے، ذمہ کرم سے کیا عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے. حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اور میں ہی اپنے روزے دار بندوں کی جزا ہوں، میں ہی اپنے روزے دار بندوں کی جزا ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، لہٰذا اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں. تو بڑی عظیم عبادت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم پر فرض کی گئی ہے، بلکہ ہم سے پہلے جو پچھلے لوگ ہیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. اب مختلف اس کے احوال کیفیات تھے، لیکن روزہ بہرحال شروع دن سے آج تک اور صبح قیامت تک انشاءاللہ روزہ جاری و ساری رہے گا. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں روزہ رکھ کر تقویٰ حاصل کرنا ہے، تاکہ جب ہم 1 مہینہ مسلسل ٹریننگ پا جائیں گے، روحانی تربیت ہماری ہو جائے گی، تو پھر 11 مہینے کہیں بھٹکیں گے نہیں، بھولیں گے نہیں، غفلت کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہونے والے انشاءاللہ بن جائیں گے. تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. اب اس کے بعد جو ہے ہم نے تراویح کی نماز پڑھیے آپ تراویح کی نماز، اور تراویح کی نماز آپ پڑھیں گے تو تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ جو ہے یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے. آپ سنتیں، اور پھر تراویح کی نماز با جماعت آپ ادا کریں، آپ کھڑے ہو کر قرآن سن رہے ہوتے ہیں، تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کتنا ثواب پا رہے ہوتے ہیں. محنت آپ کو کچھ نہیں کرنی ہوتی، آپ کو تھوڑی محنت کرنی ہوتی ہے. سب سے زیادہ محنت تو ہمارے جو تراویح کے امام ہوتے ہیں انہیں کرنی پڑتی ہے، اماموں کو کرنا ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو حفاظ قرآن ہیں انہیں
ہمیں جو ہے محنت کرنی ہوتی ہے، ہمیں تو خاموشی کے ساتھ سننا ہوتا ہے اور رکوع اور سجود کرنا ہوتا ہے، باقی اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کو برابر ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے. کتنی عظیم قربانی ہے، لیکن آپ اور ہم پتہ نہیں اس کو کب سمجھیں گے اور کب نہیں سمجھ پائیں گے. میں یہ گزارش کروں گا کل کے روز جو بھیڑ تھی وہ آج بھی دیکھنے کو ملے تو واقعی دل خوش ہو جائے، اور وہ بھیڑ جو کل بنی ہوئی تھی وہ آخر تک نظر آتی رہے تو واقعی نظر آئے گا کہ واقعی رمضان المبارک نے ہم پر اثر کر دیا ہے. ورنہ پھر ہوگا یہ کہ جو ماہ رمضان کے دن گھٹتے جائیں گے، قرآن پاک نے کہا کہ ایام معدودات، گنتی کے دن، قرآن پاک نے کہا کہ یہ گنتی کے دن ہیں، جو گنتی کے دن گھٹتے جائیں گے ویسے لوگ گھٹتے جائیں گے، اور پھر حال یہ ہوگا کہ وہی باقی رہ جائیں گے جنہیں نماز کا اثر ہوا اور پھر رمضان المبارک کا اثر ہوا. باقی تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور لوگوں کی یہاں پلاننگ شروع ہوتی ہے، منصوبہ بندی، کہ کچھ وہ ہیں جو اپنی تدبیر اور اپنی پلاننگ یہ کرتے ہیں، ترکیب یہ بناتے ہیں کہ کس طریقے سے عبادتیں کی جائے گی، کیسے قرآن پاک پڑھا جائے گا اور کس طریقے سے نمازیں پڑھی جائیں گی. کام بھی سنبھالنا ہے، ذمہ داری بھی انجام دینی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، جاگنا بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے عبادتیں بھی کرنی ہے. ہر طریقے سے اپنے اوقات کو سسٹمیٹک مرتب کر لیا کرتا ہے کہ میرے کام بھی نہ چھوٹے اور اللہ کی عبادت بھی جو ہے نہ چھوٹے. اس طریقے سے وہ انجام دینے کی کوشش کرتا ہے. کچھ وہ لوگ ہیں کہ ہماری راتیں کیسے کٹیں گی، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کھیلنے کا پورا انتظام کیے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کو تراویح کے بعد سے یعنی افطار کے بعد سے ہم تو خالی فالتو بیٹھے ہیں اور سحری تک کریں گے کیا، نیند تو آتی نہیں ہمیں، اور سوئیں گے تو پھر پورا دن بیکار جائے گا، تو کریں تو کیا کریں، وہ کھیلنے کی پلاننگ ہو جاتی ہے. علاقوں میں، محلے میں ماہ رمضان کا اتنا مقدس مہینہ ملنے کے بعد نوجوانوں میں یہ اتنی بے راہروی ہے اور اتنا زیادہ جو ہے وہ غفلت کا شکار ہیں کہ وہ اپنے کھیلنے کی ترکیب بناتے ہیں. آدھی وہ جو ہے وہ چڈا ٹائپ کا برمڈا جو ہے پہن لیتے ہیں اور پہن کے علاقوں میں نکل جاتے ہیں، یا جگہ فکس کیے ہوتے ہیں، ان جگہوں پر پہنچ کے ان کو معلوم ہے کہ وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، تو پاس کیسے کریں. تو اس کے لیے یہ ترکیب سوچی ہے کہ ہم کھیل کر جو ہے سحری تک مست کھیلیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے سحری کریں گے، اور پھر نماز تو کیا پڑھنی ہے، جب اتنا کچھ نہیں پڑھے تو اب کیا پڑھیں گے، لہٰذا ہم چلے سونے. اب جب سوئیں گے تو سو کر ڈائریکٹ پھر 4 بجے اٹھیں گے. تو ماشاءاللہ ایسے نماز بھی ہیں، ایسے روزے بھی ہیں. تو ایسے روزوں کے تعلق سے اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایسے روزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو روزہ رکھے جھوٹ بولے، جو روزہ رکھے کھیل کود کرے، جو روزہ رکھے نماز چھوڑے، جو روزہ رکھے اور پھر فضول کام کرے، ہر وہ کام کرے جو منشاء الہی کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ من لم یدع قول الزور، جو روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بھی بولے، روزہ بھی رکھے برائیاں بھی کرے، روزہ بھی رکھے غلط کام بھی کرے، روزہ بھی رکھے حلال حرام سے نہ بچے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے روزوں کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ بھوکا رہے چاہے پیاسا رہے، وہ روزہ نہیں ہے، روزے دار نہیں ہے وہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا عطا کرے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ رمضان کی مقدس ساعتوں کو یوں ہی ٹائم پاس میں نہ گزاریں. بہت قیمتی مرحلہ ہوتا ہے، بہت قیمتی موقع ہوتا ہے، بڑا ہی سنہرا، زندگی کا سنہرا موقع ہے. یہ جائے گا تو پھر 1 سال بعد آئے گا، لہٰذا اس کو غنیمت جانے، جتنا ہو سکے نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھا کریں، جم کر خلوص اللہیت کے ساتھ، جتنا ہو سکے، جتنی اپنی استطاعت ہے، جس قدر ہم عبادت میں محنت کریں گے اس قدر اللہ تبارک تعالیٰ ہماری محنتوں کو دیکھ کر اس قدر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. ایک وہ شخص ہے جو صبح مزدوری بھی کرتا ہے، خون پسینے بہا کر وہ جو ہے شام کے وقت اپنے گھر پہنچتا ہے، وقت سے وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وقت سے وہ عبادتیں بھی کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنی ذمہ داری کو بھی انجام دے رہا ہے، بڑی ہی محنت و مشقت کے ساتھ وہ عبادت بھی کر رہا ہے، اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی معیشت کو بھی سنبھالا ہوا ہے. اس کے بعد وہ نماز پڑھ کر اور پھر اپنے گھر پر پہنچتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، افطاری کرتا ہے. اس طریقے سے ماہ رمضان مبارک کو وہ گزارتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں بھی انجام دے رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو خوشنودی بھی حاصل کر رہا ہے. یقیناً اس کی محنت اور ہماری محنت میں فرق ہوگا نہیں ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی محنت کے مطابق اسے اجر عطا فرمائے گا. اور ہم سو رہے ہیں اور سو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم سو کے ماہ رمضان گزار رہے ہیں، تو ہمیں بھی ہمارے اسی مقدار میں ہمیں ثواب ملے گا جتنا ملنا چاہیے. تو کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے، عبادت میں بھی محنت کر رہا ہے، لہٰذا اس کو اس قدر اس کا ثواب بھی ملے گا. اور جو لوگ یوں ہی بس سو رہے ہیں، کھانا پوری کر رہے ہیں، تو ان کو اسی قدر ملے گا. تو جس کی جتنا زیادہ طلب ہوگی، جستجو ہوگی، جتنا زیادہ کوشش ہوگی، اس قدر اللہ تبارک تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا.
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے تراویح کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد رات گزاری اور ہم سو گئے. اب کس اہتمام میں سوئے کہ ہم سو کر اٹھیں گے تو پھر سحری کریں گے، سحری کریں گے اور پھر سحری کے وقت آپ اٹھیں گے تو یقیناً آپ نے سحری بھی کی ہوئی ہے اور الحمدللہ سحری کرنا چاہیے. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری میں برکت ہے، سحری کے اندر جو ہے برکت ہے. سحری ہے کیا؟ تو فقہا بیان فرماتے ہیں، مفسرین بیان فرماتے ہیں، محدثین بیان فرماتے ہیں کہ سحری ایک لائٹ کھانا ہے، ہلکا کھانا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے کیا جاتا ہے. اور برکت کا مفہوم مفسرین محدثین فقہا فرماتے ہیں کہ برکت کیا ہے؟ سحری میں برکت اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سحری میں برکت ہے. تو برکت کا مفہوم کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور محدثین اس حدیث پاک کی تشریح اور توضیح بیان فرماتے ہیں کہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سحری میں اضافہ فرماتا ہے، اور دوسرا سحری کرنے والے پر خصوصی نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور تیسری یہ بات ہے کہ سحری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ روزہ بھی آسانی سے رکھ سکے اور تراویح کی نماز بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکے. اس لیے جو ہے سحری میں برکت رکھ دی گئی ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے درمیان میں سحری کھانے کا فرق ہے، وہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں اور ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم سحری کھا کے روزہ رکھا کرو. وہ بڑے تیز مار خواہ بنتے تھے، بڑے شانے بنتے تھے کہ ایسا ہے کہ ہم یوں ہی روزہ رکھ لیں گے، ہم تو اللہ کے بڑے عبادت گزار لوگ ہیں، اس طریقے سے دعویٰ کرتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کی جائے اور سحری کو جو ہے انجام دیا جائے اور پھر سحری کے بعد اللہ کی عبادت کی جائے. عبادت میں بھی دوبالگی آئے گی اور جو ہے روزے میں دل بھی لگے گا، اور پھر اس کے بعد آدمی ضعف اور نقاہت اور کمزوری محسوس نہیں کرے گا اور کھلے دل کے ساتھ رب کی جو عبادت کر سکے گا، روزہ بھی رکھ سکے گا، قیام اللیل یعنی تراویح بھی پڑھ سکے گا. تو سحری میں برکت فرمایا گیا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کیا کریں. بعض لوگ تو ایسی سحری کر لیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کا دوسرا جو ہے روزہ جو ہے رکھنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے. اس قدر کچی ڈکار اور اس قدر سے جو وہ پریشان کیے ہوتے ہیں لوگوں کو آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے آپ سحری ضرور کیا کریں، چاہے گھونٹ پانی کیوں نہ ہو، چاہے کھجور کیوں نہ ہو، لیکن سحری کیا کریں. سحری کی عادت آپ بنائیں. سحری میں برکت ہے. یہ برکت تو جو محدثین نے بیان فرمائی وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان فرمایا. نہ جانے اس کی کتنی طبی فائدے ہوں گے، اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہوگا. لہٰذا سحری کرنا چاہیے، اور بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن سحری کر کے روزہ رکھنے کی آپ عادت بنائیں. اس سے کیا آپ کو طاقت و توانائی بھی ملے گی، کمزوری کا احساس نہیں ہوگا، اور اس کی برکتوں سے بھی آپ انشاءاللہ مالا مال ہو سکیں گے. سحری کے وقت جب آپ اٹھیں تو یہ نہ بھولیں کہ سحری سے جب سحری کے لیے آپ اٹھیں گے 10-15 منٹ آپ کو سحری کرنے لگتا ہوگا، یا جس کو جتنا بھی لگتا ہوگا، آپ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق آپ کم سے کم 2 رکعت نماز جو ہے آپ تہجد کی پڑھنے کی کوشش کیا کریں. کہ ماہ رمضان میں ہی ایسا موقع ملتا ہے، اس کے بعد کبھی ملنے والا نہیں ہے، اور ماہ رمضان کے بعد ہمیں کبھی یہ توفیق بھی نہیں ملتی کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں. تو یہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص انعام حاصل کرنا ہو تو ایکسٹرا بھی کچھ کیا کریں. نفلی عبادت کو ایکسٹرا کہا جاتا ہے، یعنی فرض اور واجب کے بعد جو بچے وہ ایکسٹرا ہے. ہم کمپنیوں میں اور دیگر جگہ کام کرتے ہیں، کام کر کے جو ہے ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے، لیکن جب سیٹ کا اور اپنے جو مالک کا اگر دل خوش کرنا ہے تو کچھ ایکسٹرا بھی کر کے اس کا دل جیتا جا سکتا ہے. وہ ایکسٹرا کر کے اگر اس کا دل جیت لیں گے تو یقیناً وہ کچھ عطا کرے گا، وہ کچھ دے گا اور اپنی خوشی سے دے گا، بن مانگے دے گا، اور اتنا دے گا کہ پھر ہم خوش ہو جائیں. تو اس طریقے سے اس مالک کا بھی اصول یہ ہے کہ ہم اگر فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں تو فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفل بھی انجام دیا کریں، نفل عبادت بھی کیا کریں. پروردگار اپنے خزانہ رحمت سے خوش ہو کر اتنا دے دے گا کہ ہم خوش ہو جائیں گے، ہماری زندگی سنور جائے گی، ہم نکھر جائیں گے، ہم سنور جائیں گے اور مستحق جنت قرار دیے جائیں گے. تو یہ جو ہے آپ اسے تہجد کی نماز پڑھنا نہ بھولیں. ہر کوئی اپنی زندگی کا کم سے کم اپنے رمضان کا معمول بنا لے کہ جب آپ اٹھیں سحری کی خاطر تو 2 رکعت نماز تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون پڑھے گا؟ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی تہجد کی نماز زبردستی پڑھوا رہے لوگوں. میں نہیں، زبردستی آپ سے نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ کر لیں. آپ کو میں تو یہ زبردستی کروں کہ آپ نماز کے لیے آ جائے، فرض نماز کے لیے. یہ بہت بڑی چیز ہے، اور خدا کرے میں آپ سے پر امید ہوں کہ آپ ضرور آئیں گے اور آنے کی عادت آپ بنائیں. یہ مسجدیں ویران ہوں گی، ماہ رمضان میں اگر ویران ہوگی تو محدثین اور فقہا اور بزرگان دین سلف و صالحین فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ماہ رمضان کو تو نے ہم پر نازل فرمایا ہے، تو ماہ رمضان کو ہمارے حق میں گواہ بنا، ہمارے خلاف گواہ نہ بنانا. اگر ماہ رمضان میں نے جو ہے ہمارے خلاف اگر گواہی دی تو پروردگار ہم تیری
पकड़ से हमें कोई भी नहीं बचा सकेगा, तेरे अजाब से हमें कोई नहीं बचा सकेगा, और तेरी गिरफ्त से हमें कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए परवरदिगार माह रमज़ान को हमारे हक में गवाही देने वाला बना, माह रमज़ान को हमारे खिलाफ गवाही देने वाला ना बना। इसलिए बुजुर्गान दीन का ये मामूल था कि वो माह रमज़ान का बड़ा एहतमाम करते थे। ये वो चंद बातें हैं, एहसास दिल है और हदीस पाक है, कुरान पाक है, मैंने आपकी खिदमत में मुख्तसर से वक्त में आपकी खिदमत में पेश किया। पर उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह आप माह रमज़ान को यूं ही ज़ाय होने नहीं देंगे। आपका ये मेहमान है, आपको ये जो वो तस्लीम करना होगा, आपको ये खुद फैसला जजमेंट लेना होगा कि हमारा आया हुआ मेहमान है, उससे उसके साथ कोई बदतमीजी ना हो जाए, उसके साथ कोई बेअदबी ना हो जाए, उसकी खातिर जो खातिर खा उसकी तवाज़ो इनकसारी के साथ उसकी ज़ियाफ़त की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमसे रूठ कर चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये नाराज़ होकर चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेअदबी इसे नज़र आ जाए कि इसने बेअदबी की है और फिर वो रब की बारगाह में जो है रूठ कर चला जाए, फिर रब की बारगाह में हमारे खिलाफ गवाही दे। कहीं ऐसा ना हो। इसलिए माह रमज़ान को मनाने की कोशिश करो। कल क़यामत के दिन माह रमज़ान आपके हक़ में गवाह बन जाएगा और आपके लिए ज़रिया नजात बन जाएगा। परवरदिगार आलम, इन्हीं गुफ्तगू के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। परवरदिगार आलम, दौरान गुफ्तगू जो भी ख़ता हुई परवरदिगार मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। चंद ऐलानात हैं, आप समाअत फरमाए कि आम दिनों में आप